مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ دیکھیں، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے سید سلیمان ندوی کی رحمت عالم۔ دیکھیں کہ سرور کائنات ختمی مرتبت جناب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کا پیغام اللہ کی انسانیت بلکہ جن و انس پر رحمت عظمیٰ ہے، جیسا کہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منشور اور منظوم نذران عقیدت پیش کرنے کا لامتناہی سلسلہ صدیوں سے جاری اور ہمیشہ جاری رہے گا، بلکہ فرمان الہی کے مطابق ہر آنے والے زمانے میں، ہر آنے والے دور میں، ہر آنے والے ٹینس میں، ہر آنے والے لمحے میں آپ کا ذکر خیر بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ جس طرح رسول خدا پر نازل ہونے والی کتاب محفوظ و مامون ہے، اسی طرح آپ کی سیرت اور زندگی کے جملہ افعال و اعمال بھی محفوظ ہیں۔ اس لحاظ سے بادیان عالم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنی جامعیت، اکملیت، تاریخیت اور محفوظیت میں منفرد اور امتیازی شان کی حامل ہے۔ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان جب آپ کی سیرت کے جملہ پہلوؤں پر نظر ڈالتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، تو آپ کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھیں کہ دین اسلام میں رسول خدا کی حیثیت وہی ہے جو جسم میں روح کو حاصل ہے۔ جس طرح سورج سے اس کی شعاعوں کو جدا کرنا ناممکن ہے، اسی طرح رسول خدا کے مقام و مرتبے کو تسلیم کیے بغیر اسلام کا تصور از حد دشوار و محال ہے۔ آپ دین اسلام کا مرکز و محور ہیں۔ آپ دیکھیں کہ زیر تبصرہ کتاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید علامہ سید سلیمان ندوی کی ہے، جس میں محمد عاصم شکیل نے جدید اضافے کر کے شان رسالت میں گلہائے عقیدت نچاور کیے ہیں۔ قرآن مجید و احادیث نبویہ اور دیگر کتب کے حوالے بھی دیے گئے ہیں۔ اس مختصر کتاب میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے جامع پیغام کو پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ مزید اس کتاب میں 3 موضوعات، سنت کی اہمیت، مقام مصطفیٰ اور حسن معاشرت کو ایک منفرد ترتیب میں سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان موضوعات کا مطالعہ ہر قاری کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رول ماڈل ان کی نظروں کے سامنے رہے، یعنی کہ کیا ہے کہ رسول خدا کی ذات ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے وہ ہماری نظروں میں مسلم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک قلمی کاوش کو علامہ سید سلیمان ندوی کی قبول کرے اور خیر و فلاح کا باعث بنائے۔ دیکھیں، مولانا سید سلیمان ندوی 22 نومبر 1884 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اس عالم فانی میں آنکھیں کھولیں اور 23 نومبر 1953 عیسوی کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اردو ادب کے نامور سیرت نگار، عالم، مورخ اور چند قابل قدر کتابوں کے مصنف سید سلیمان ندوی کو خاص شہرت رحمت عالم کی بنا پر ہی حاصل ہوئی۔ دیکھیں کہ مولانا سید سلیمان ندوی ضلع پٹنہ کے قصبہ دیسنا میں 22 نومبر کو پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد حکیم سید ابو الحسن ایک صوفی منش انسان تھے۔ تعلیم کا آغاز انہوں نے خلیفہ انور علی اور مولوی مقصود علی سے کیا۔ اپنے بڑے بھائی حکیم سید ابو حبیب سے بھی تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی۔ 1899 عیسوی میں پھلواری شریف بہار چلے گئے، جہاں خانقاہ مجیبیہ کے مولانا
محی الدین اور شاہ سلیمان پھلواری سے یہ وابستہ ہو گئے، انہوں نے وہاں ان سے وابستگی اختیار کر لی۔ یہاں سے وہ دربھنگا چلے گئے اور مدرسہ امدادیہ میں چند ماہ قیام بھی کیا۔ کہاں قیام کیا؟ مدرسہ امدادیہ میں، دربھنگا کے مدرسہ امدادیہ میں انہوں نے چند ماہ سکونت اختیار کی۔ 1901 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخل ہوئے، جہاں 7 سال تک زیر تعلیم رہے۔ 1913 عیسوی میں دکن کالج پونا میں معلم السنہ مشرقیہ مقرر ہوئے۔ 1940 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند عطا کی۔ عالم اسلام کو جن علماء پر تا قیام قیامت ناز رہے گا، ان میں سید سلیمان ندوی بھی شامل ہیں۔ دیکھیں کہ جب ہم ان کی علمی اور ادبی عظمت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب ان کے استاد علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی کی پہلی 2 جلدیں لکھ کر 18 نومبر 1914 کو انتقال کر گئے تو باقی 4 جلدیں سید سلیمان ندوی نے ہی مکمل کی۔ اپنے شفیق استاد کی وصیت پر ہی دارالمصنفین اعظم گڑھ قائم کیا اور ایک ماہنامہ معارف جاری کیا۔ آپ دیکھیں کہ سید سلیمان ندوی نے رحمت عالم کے علاوہ سیرت النبی، عرب و ہند کے تعلقات، حیات شبلی رحمت عالم، نقوش سلیمان، حیات امام مالک، اہل السنہ والجماعہ، یاد رفتگاں، سیر افغانستان، مقالات سلیمان، خیام، دروس الادب، خطبات مدراس، عرض القرآن، ہندوؤں کی علمی و تعلیم ترقی میں مسلمان حکمرانوں کی کوششیں، بہائیت اور اسلام، بہائیت اور اسلام۔ اب دیکھیں کہ تقسیم ہند کے بعد جون 1950 عیسوی میں ساری املاک ہندوستان میں چھوڑ کر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور کراچی میں مقیم ہوئے۔ یہاں مذہبی و علمی مشاغل جاری رکھے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے تعلیمات اسلامی بورڈ کے صدر مقرر ہوئے اور 69 سال کی عمر میں کراچی میں ہی 22 نومبر 1953 عیسوی کو انتقال کیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی ہندوستان کے جن علماء پر ہمیں ہمیشہ ناز رہے گا، ان کی شخصیت ایک ایسی ہی شخصیت تھی۔ آپ دیکھیں کہ ان کی ذات سے متعلق مشہور ادباء اور مقررین مصنفین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، جیسے کہ مولانا اشرف علی تھانوی یہ کہتے ہیں کہ سید صاحب کی وجہ سے بڑا اطمینان ہے۔ جب رات کے 2-2:30 بجے آنکھ کھلتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ سید صاحب کو بلا کر باتیں کرتا رہوں، لیکن پھر ان کی زحمت کے خیال سے چپ رہتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ الفاظ مولانا اشرف علی تھانوی کے اور ممدوح ہیں۔ تھانوی الفاظ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی کے اور ممدوح انہی کے مرید و خلیفہ مولانا سید سلیمان ندوی ہیں۔ اس طرح خط میں علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ مولانا شبلی کے بعد آپ استاذ الکل ہیں۔ علوم اسلامیہ کی جوئے شیر کا فرہاد آج کل ہندوستان میں سوائے سلیمان ندوی کے اور کون ہے؟ ہندوستان کے جن علماء پر اہل ہند کو ہمیشہ ناز رہے گا، ان میں یقینی طور پر سید سلیمان ندوی کا نام شامل ہے۔ آپ دیکھیں کہ سید سلیمان ندوی 1884 عیسوی میں پٹنہ کے قریب دیسنا نامی موضع میں پیدا ہوئے تھے اور دیسنا میں سادات کا ایک پرانا خاندان آباد تھا جو اپنی علمی دوستی، ادب نوازی، طبابت و حذاقت، تقویٰ اور دینداری کے لیے اہل بہار کے نزدیک ہمیشہ سے محترم رہا ہے۔ سید صاحب کا خاندان طبابت میں قدیم زمانے سے بہت معروف تھا۔ بقول شاہ محی الدین ندوی اطراف میں بہار کا یہ پہلا خاندان ہے جس میں طبابت پشتوں سے چلی آتی تھی۔ اب جب ہم سلسلہ نسب کی بات کرتے ہیں تو سید سلیمان ندوی اپنے والد کی طرف سے رضوی اور والدہ کی جانب سے سادات بارہ کی جاجمیری شاخ سے یعنی زیدی سادات میں سے تھے۔ والد کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب 32 واسطوں سے امام علی رضا سے متصل ہو جاتا ہے
اول آپ کا خاندان مشہد میں مقیم رہا، پھر وہاں سے ہوتا ہوا پہلے اجمیر میں مقیم ہوا، اس کے بعد شمالی ہند میں غالباً آگرہ رہا اور آخرکار عظیم آباد پٹنہ میں دیسنا نام کے موضع میں اقامت پذیر ہوا۔ سید سلیمان، ابوالحسن، سید محمدی، عظمت علی، وزیر الدین، رجب علی، محمد شیر، صدر الدین، سلیمان، عثمان، حسن، شمس الدین، خلیل، عرب ثانی، سید ملک، سید میر، سید محمد، شمس الدین، محی الدین، میر محمد، عرب اول، امیر سید برہان، احمد محمد، یوسف اسحاق، یعقوب حسن، امام علی رضا، یہ ان کا سلسلہ نسب ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے دادا حکیم سید محمدی کا شمار بہار کے چوٹی کے اتباع میں ہوتا تھا۔ طب یونانی میں ان کی 2 کتابیں قرابدین محمدی، مخزن الحکمہ، اب تک مخطوطہ کی شکل میں یادگار ہیں۔ طریقت میں حکیم صاحب سہروردیہ سلسلے میں شاہ محمد نور بہاری کے مرید تھے اور آپ نے سلسلہ سہروردیہ کی شاخ کے بزرگوں کے حالات پر ایک رسالہ نور محمدی بھی مرتب فرمایا تھا۔ سید صاحب کے والد حکیم ابوالحسن بھی ایک بہترین طبیب اور معتبر عالم دین تھے اور بسلسلہ روزگار بحیثیت طبیب خاص اسلام پور نام کی بستی میں اقامت پذیر تھے۔ وہاں کے مشہور ابوالعلاء بزرگ شاہ ولایت علی اسلام پوری کے مرید و خلیفہ بھی تھے۔ سید سلیمان کے بڑے بھائی کے نام سید ابو حبیب غزنوی بھوپال کے مشہور نقشبندی بزرگ شاہ ابو احمد رحمۃ اللہ کے دست گرفتہ تھے اور نہایت درجہ متبع سنت بزرگ تھے۔ سید سلیمان نبوی رحمۃ اللہ کے علمی اور عملی کمالات کے لیے کئی کتابیں بھی ناکافی ہیں، بہتر ہے کہ ان کی تصنیفات کا براہ راست مطالعہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں سید سلیمان ندوی کا انتقال 22 نومبر 1953 کو کراچی میں ہو گیا تھا۔ مختصر طور پر یہ کہنا ہے کہ رحمت عالم نے سید سلیمان ندوی نے رسول خدا کی مکمل حیات، ان سے وابستہ واقعات، ہجرت اور ان کے جو صحابی تھے اور جو اہل ایمان تھے اور ان کے پورے عہد کا احاطہ بہت ہی خوبصورتی سے اور یہ کہہ لیجیے کہ جامع انداز میں لیا ہے۔ رحمت عالم ایک بہت ہی کارآمد کتاب ہے اہل ایمان و اہل انصاف کے لیے۔